السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سب تعریفات صلی اللہ خالق الملک کے لیے جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا و بے مثال ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، فرما روا، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی ذات گرامی کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا احسان فرمایا ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اس عظیم کام کے لیے، جس میں اللہ کا قرآن کا ذکر ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اور آپ کے فرامین کا ذکر ہو۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست احباب، ہمارے بھائی جو بالکل فارغ ہیں، مگر ان کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ کوئی حقے پہ بیٹھا ہے، کوئی سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اس کا حسن انتخاب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس کو پسند ہوتے ہیں۔ تو آدمی اگر کوئی دعوت کرتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں فنکشن رکھتا ہے تو آدمی اس کو دعوت دیتا ہے جو اس کا بڑا قریبی دوست ہوتا ہے۔ باقی دوسرے لوگوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے محدود پروگرام رکھا ہے، اگر ان دوستوں کو میں نے دعوت نہ دی تو کل کو ان کا گلہ شکوہ ہوگا۔ اپنے عزیز اور اپنے قریبی دوستوں کو وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں سے بہت زیادہ غیور بادشاہ ہے، وہ بھی اپنے گھر میں ان کو بلاتا ہے جو اس کو پسند ہوتے ہیں، جو اس کو محبوب ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، یہ بھی اللہ کی پسند اور اس کی چاہت ہے کہ اللہ اپنے گھر میں کس کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں آئے۔ تو سب سے پہلے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اس مسجد کی انتظامیہ کو، یہاں کے امام صاحب، قاری صاحب کو، ماسٹر صاحب کو، ندیم ربانی صاحب کو، قاری عبدالرحیم صاحب کو، بھائی طلعت صاحب اور اس کے جتنے رفقا ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اس کو منظم کیا، اس کا انعقاد کیا، ان سب کے لیے میں اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ یہ نیکی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑے عظیم کام کے لیے انہوں نے اپنے اخراجات کیے ہیں۔ اللہ ہماری سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔
میں تو جماعت کا خادم ہونے کی حیثیت سے اپنی حاضری لگوانے کے لیے ہی یہاں پہ بیٹھ گیا۔ میری جماعت کے نامور خطیب، مذہبی سکالر، وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اصل بیانات تو ان کے ہوں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ذکر کرنا ہے۔ ہمارے انتہائی قابل قدر بھائی قاری حفیظ اللہ بلوچ صاحب حافظہ اللہ عظیم مذہبی سکالر ہیں، سیاست میں بھی پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں، مذہبی امور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، سیاسی امور کے چیئرمین ہیں ضلع کے۔ ان کے اکثر پروگرام ٹی وی پہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا بیان ہوگا۔ ہماری جماعت کے نامور خطیب ہیں مولانا اسماعیل ربانی صاحب، جو تحصیل کے امیر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری جماعت کے عظیم خطیب انعام اللہ قاری انعام اللہ عثمانی صاحب ہیں، مولانا صادق گل صاحب ہیں۔ یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے ہماری جماعت کے عظیم جماعت بیٹھی ہے آپ کے سامنے۔ ان کے خطابات انشاءاللہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے 6 چیزوں کی وجہ سے تمام جہان کے لوگوں سے اور تمام انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک پہلو تو اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، کہ آپ ساری کائنات کے لیے نبوت کے سلسلے کو بند کرنے کے لیے آخر الزمان پیغمبر جن کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی، یہ اعزاز بھی اللہ نے ہم سب کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء وہ آئے تو ان کی دلی خواہش تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کہ یا اللہ وہ آخر الزمان پیغمبر جس کی اتنی تعریفات آپ نے کی ہیں، دیگر کتابوں میں آئی ہیں کہ اتنا عظیم الشان نبی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد میں انہی میں سے ایک پیغمبر اور رسول بنایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ اس نبی کی ہمیں امت بھی بنا دے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کو شرف قبولیت سے بھی نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا سب کا عقیدہ ہے نا بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، تو جب وہ آئیں گے تو کیا ان کی نبوت چلے گی؟ پھر نہیں چلے گی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ کیسی قسمت ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہماری کہ دیگر انبیاء بھی آپ کی امتی بنتے ہیں، اور جس کے امتی دیگر انبیاء بنتے ہمیں اللہ نے وہ مفت میں دعائیں کیے بغیر، محنت کیے بغیر وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تھی۔ اور ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ اس نبوت کے سلسلے کو ختم کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافہ، مجھے پوری روئے زمین کے لیے اللہ نے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا
جو پوری روئے زمین پہ جس کی نبوت چلتی ہو، بلکہ ایک ایک دور میں 3 پیغمبر، 2 پیغمبر، کسی علاقے میں ایک پیغمبر، ایک ضلع کے لیے، کوئی دوسرا ضلع کے لیے، کوئی تیسرے، اور علاقہ بھی محدود، پھر مدت بھی محدود کہ وہ نبی چلا جاتا اس کی جگہ پہ اور آ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتنے نبی تھے جن کا تذکرہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کہاں ہوئی بھئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں۔ حضرت شعیب بھی اللہ کے پیغمبر، دوسرے علاقے میں، ایک علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ہی وقت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا اللہ وہ میرا معاون بنے گا، مجھ سے زیادہ قادر الکلام ہے اور بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، تقریر بہت اچھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ تو کتنے نبی ہو گئے؟ ایک ہی گھر کے 3 نبی۔ قربان جائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو پہ کہ پوری روئے زمین میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے تو کوئی اور نبوت نہیں۔ ثلاثون کذابون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو آئیں گے نا 30 آدمی، وہ جھوٹے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ہے، مگر سارے جھوٹ بولتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے ہماری مقدرہ اور ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، جس کی تمثیل اس دنیا میں نہیں ملتی، وہ اوصاف کسی اور پیغمبر کے اندر نہیں ہے۔ ہم اسی لیے بعض ہمارے پاس ہمارے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ تو بڑے بھائی جتنا ادب کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے باپ جتنا ادب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ بڑے بھائی جتنا ادب۔ ہم کہتے ہیں پوری کائنات کے انبیاء اور رسل بھی ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے عظیم اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر سب ایک طرف ہوں، ان سب سے بڑھ کے اگر کائنات میں اللہ کے بعد درجہ ہے تو میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کائنات میں کسی اور کی بات ماننے کی گنجائش ہوتی تو انبیاء کی بات ماننے کی گنجائش ہوتی۔ ہم فقہاء اور مجتہدین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، آپ کی حدیث کے مقابلے میں تو کسی نبی کی بات بھی نہیں چلتی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور یہ دعویٰ ہے کہ سب سے بڑھ کے کائنات میں عظیم ہستی ہے تو میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اسی کی شریعت کے ماننے والے، اسی پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری والہانہ محبت عقیدت ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔